اب یہ جو ایک حقیقت پر مبنی ایک سٹوری نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں، پنجاب میں، مریم نواز کی حکومت میں جو ان کے سپیکر ایاز صادق کے ایک سیکٹری ہے حاجی مشتاق. اب یہ ننکانہ صاحب میں توپ سڑی ایک جگہ ہے، ادھر زمین کے میٹر شروع ہوتے ہیں، اور یہ ایک توپ سڑی گاؤں میں شہناز کوثر اور اس کے 3 بھائی ہیں، حاجی مشتاق، حاجی غفار اور حاجی عبدالستار. وہ اپنی بہن سے زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، اور پیچھے ان کو بیک کر رہا ہے حاجی مشتاق، جو ان کا سکا ماموں تو نہیں ہے مگر یہ اس کو ماموں کہتے ہیں. کوثر بی بی کا ایک بیٹا شانی گجر ساؤتھ افریقہ میں ہے. اب جب بھی زمین کے میٹر ہوتے ہیں تو وہ ایاز صادق جو فارم 47 کے بیس پر مریم نواز، نواز شریف و شہباز شریف کا ساتھی گنا جاتا ہے، اور ادھر ایک خاور گجر ہے، وہ بھی ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتا ہے، اور شہناز کوثر کی زمین پر یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کسی طریقے سے. اب شہناز کوثر کے گھر میں یہ جاتے ہیں، شہناز بی بی کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں. شان میرا جلدی جلدی فون چک کے سن مختار ہوری گھر کٹ کے گیا، مسوارے کپڑے پاڑ کے گیا، میرے بالا مار کے گیا. چھیتی فون چک لا. ان کے ایک دوسرا ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی تشدد کرتے ہیں. اس کے بعد شہناز بی بی اپنے بیٹے شانی گجر کو ساؤتھ افریقہ میں کال کرتی ہیں اور اپنی داستان بتاتی ہیں، وہ بھی ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے بعد شانی گجر اپنے دوستوں کو راجہ وسیم، راجہ فیصل، بابا تحری، چودھری عثمان، اور اس کے بعد جٹ ایک ان کا دوست تھا، ان کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ توپ سڑی ننکانہ صاحب میں خاور گجر، حاجی مشتاق اور پیچھے ایاز صادق ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جو ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਦਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਵਰ ਗੁੱਜਰ. حاجی مشتاق ہے، وہ اسلام آباد میں ایاز صادق کی فائلیں ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، جس کے اوپر یہ جتنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چوریاں ڈاکے کرتے ہیں، بیوروکریٹس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، یہ ان کا ایک قسم کا مداری گھر بنا ہوا ہے. اور خاور گجر بھی بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایک گینگ بنا ہوا ہے، ایاز صادق، خاور گجر اور یہ حاجی مشتاق. اس کی پکچر بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، حاجی مشتاق کی بھی، اور شکل سے ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ 2 نمبری آدمی لگ رہا ہے. اور اس نے ان کا جو ہے نا ظلم کا جو ادھر بازار گرم کیا ہوا ہے. اب ایک والدہ کی فریاد ہے کہ جناب جس تھانے میں بھی میں جاتی ہوں پرچہ کروانی چاہتی ہوں تو یہ ادھر پہنچ جاتا ہے، اور ادھر جا کر یہ ایاز صادق پیچھے سے بیک اپ دیتا ہے اور ادھر غلط ملت ان کو تڑیاں شڑیاں لگاتا ہے. اور ظاہر ہے پھر ان کی آواز کوئی آدمی سننے کو تیار نہیں ہے. ان کو انہوں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، بار بار ان کے گھروں میں بدماشوں کو بھیج رہے ہیں، اور ان کے اوپر تشدد 1-2 دفعہ بھی کیا ہے، جس کی جو فریاد ہے ایک ماں نے بیان کی ہے. مگر مریم نواز کی حکومت یا ادھر کا ڈی پی او یا سی سی ڈی کسی قسم کا بھی ایکشن نہیں لے رہا. تو پھر یہ رپورٹ آتی ہے، پھر یہ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پنجاب کی حکومت میں مریم نواز جو جعلی وزیر اعلیٰ ہے، اور شہباز شریف جو جعلی وزیر اعظم ہے، اور سی سی ڈی جو لوگوں کا بے گناہ قتل تو کر رہی ہے، مگر جدھر حق اور سچ کا معاملہ ہوتا ہے ادھر یہ ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. حاجی مشتاق جو ایاز صادق کا ایک سیکٹری بنا ہوا ہے، اس نے جو ظلم کا ادھر بازار گرم کیا ہوا ہے، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا چاہتا ہوں. شانی گجر کا بار بار پیغام، راجہ وسیم، راجہ فیصل، بابا تحری، چودھری عثمان اور جٹ برادرز ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہم شانی گجر کے ساتھ کھڑے ہیں. ساؤتھ افریقہ سے بہت بڑا پیغام، کنگ آف ساؤتھ افریقہ، یہ سارے مل کر شانی گجر کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اگر آپ کی والدہ کے اوپر خاور گجر یا حاجی مشتاق یا یہ جو 3 ماموں ہیں یہ مل کر بھی اگر مقابلہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ایاز صادق کو بھی بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا. اور جو آپ کی زمینوں کے اوپر یا کسی قسم کا بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کارروائی کر کے ان سے ہتھیار لیں گے، وہ کہتے ہیں یہ ان کا ایک خواب رہ جائے گا. اور انشاءاللہ جو آپ کی والدہ کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے اس کے لیے بھی بھرپور طریقے سے آواز بلند کی جائے گی کہ توپ سڑی ننکانہ صاحب میں جو ادھر ڈی پی او ہے، جو ادھر پولیس اسٹیشن ہے، ان کو بھی انشاءاللہ تعالی جواب دینا پڑے گا کہ ایک ماں کی فریاد آپ نے ان لوگوں کو جو چور اور ڈاکو ہیں، جو اس وقت جعلی حکومت کے ساتھ پاکستان کے اندر بڑی بڑی چوریاں کر رہے ہیں اور کرمنلز ہیں اور کرائم کر رہے ہیں، بیوروکریٹس کی شکلوں میں انہوں نے ایک خاندان کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا؟
آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. ابھی ہم سب کی نظر ہے اور ہم شانی گجر کے ساتھ کھڑے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ پیغام دیتے ہیں, خاور گجر کو بھی پیغام دیتے ہیں, ایاز صادق کو بھی دیتے ہیں اور اس حاجی مشتاق کو بھی دیتے ہیں کہ اب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے شانی گجر کے گھر جا کر اس کی والدہ کے اوپر تشدد کرتے ہیں. اب ہم سب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے ان کے اوپر بار بار تشدد اور ان کو ڈرانے کی جرت کرتے ہیں. ابھی ہم سب شانی گجر کے ساتھ کھڑے ہو چکے ہیں. کسی قسم کا آپ لوگ غلط قدم اٹھائیں گے تو اسی وقت اس کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ سارا سوشل میڈیا بولے گا اور آپ کو بھرپور طریقے سے جواب دے گا. اب یہ جو انہوں نے تشدد کیا, جو شہناز کوثر ہے شانی گجر کی والدہ ہیں, اس کے اوپر بھی اب انشاءاللہ تعالیٰ راجہ فیصل, اپنا جو ہے بابا تحری, چودھری عثمان اور راجہ وسیم جٹ صاحب, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر اس کا جو ایف آئی آر کٹوانی ہے اور ادھر انشاءاللہ تعالیٰ اپروچ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے داروں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا ہے کہ آپ ذرا تپ سڑی جو گاؤں ہے جو ننکانہ صاحب لاہور کے اندر ہے اس طرف بھی دیکھیں, ایک ماں کی فریاد سنیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ ادھر ایاز صادق کے ساتھ مل کر جو انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی دھیان کریں اور سی سی ڈی او کو بھی حکم دیں کہ ان لوگوں کو گرفتاریاں کریں اور ان کو سلاحوں کے پیچھے بند کریں تاکہ ایک ماں کی جو فریاد ہے ان کو ادھر سے کسی قسم کا بھی نقصان نہ ہو اور ان کو جو ہے نا اپنا ادھر سے پتہ چلے کہ جناب حکومت نے ہمارا جو ہے ہمارا فیصلہ جو کیا ہے اس پر ہم خوش ہیں. اور اس کے بعد جو شانی گجر ظاہر ہے ان کا بیٹا ہے, جب ان کو اپنی والدہ کی چیخوں کی آواز جب وہ رو کر پیغام دیتی ہیں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان بیٹا جو باہر کے ملک میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کر ان کے لیے بزنس کر رہا ہے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور انصاف اگر ان کی والدہ شہناز کوثر کو نہ دیا گیا تو پھر ہم انصاف لینا ہمیں آتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے انصاف لے سکتے ہیں. پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ خود میں ڈائریکٹلی رابطہ کر کے انشاءاللہ شانی گجر ان کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوں اور ان کی والدہ کے اوپر جو تشدد کیا گیا ہے اس کے لیے بھرپور طریقے کی سفارش بھی کریں گے اور آواز بلند کریں گے. اور خاور گجر اور اس کے بعد حاجی مشتاق کو بھی چیلنج کرتے ہیں جو ان کے سکے ماموں نہیں ہیں اور جو ان کے 3 سکے ماموں ہیں جو ان کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور ان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور بار بار شہناز کوثر کو تنگ کر رہے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اپنا انجام تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ.